बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। उसकी सेहत सलामती इज़्ज़त व आबरू मुस्लिम अम्मा समेत की मैं दुआ करता हूँ और सारे आलम इंसानियत को कुल आलम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अभी निकला हूँ थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के साथ जो कोर कमेटी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग थी उसके अंदर से मैं आ रहा हूँ। वहाँ तीन चीज़ें मैं बड़ी जो हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान के लोगों की ख़ुद मुख्तारी और वतन अज़ीज़ की आज़ादी आलमी इस्तेमार के आगे जिस तरह लेटी हुई है ये हुकूमत, एक तरफ इसराइल के आगे लेट गई है, दूसरी तरफ अमेरिका की हमायत करने के लिए हासिल वहाँ पे लेटी हुई है, तीसरी तरफ इन्होंने फौरी तौर पे बैक बर्नर पे आपने देखा कोई कश्मीर का नाम लेने वाला नहीं है उसको रख दिया। ये सारी सूरत हाल जो थी इसमें से निकलने के लिए मुल्क के और इस निज़ाम के और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज़ोरदार लाए अमल, मैं सारी बातें यहाँ शेयर नहीं कर सकता, तरतीब दिया गया। मैं पूरे यकीन के साथ आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये हुई है कि उस प्रोग्राम के कई हिस्से हैं जिनको हम अलग से हमने डिस्कस किया और बहुत लंबी मीटिंग थी। इसका 2:30 बजे का टाइम था और अब मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो तकरीबन मैं 6 बजे निकला और 20 मिनट बाद मैं अपने लॉ ऑफिस में पहुँचा हूँ। तो तीसरा इसका हिस्सा ये था कि बैरून मुल्क की पाकिस्तानी इसके जो कवानीन हैं उनके हवाले से हमने गौर ख़ौस किया कि हम जो ही सदर की असेंट के बाद जब असेंबली उसको रिकन्सिडरेशन अगर उनको अक्ल आती है, जिसका कोई चांस नहीं है इसलिए कि वो अपने पेट के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए 500 नस्लें उनके लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते। अगर सोच रहे होते तो ये कहते कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से एक हफ़्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ाने से गरीब के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, गैस 45 बढ़ा दी गरीब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मट्टी का तेल 60 रुपये बढ़ा दिया उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो खाने का जिन खुर्दनी तेल है वो बढ़ा दिया, दालें हैं, और अभी जो आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत बड़ी एक और महंगाई का रेला आने वाला है, वो उस हवाले से भी हमने गौर ख़ौस करके एक स्ट्रेटजी अलहदा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दी है पार्टी को। तो इसका जो तीसरा हिस्सा था वो ये था कि ये जो हुकूमत है इसकी रुखसती के लिए आपने अपना प्रोग्राम वो फ़ाइनल कर लिया। ये मैं 3 बातें आपके सामने शॉर्ट रखता हूँ। फिर ख़ास बात ये थी कि बहुत सारे मेम्बरान ने जो कल मैंने आपको ख़बर सुनाई थी पूरी कौम को मैंने मुखातिब करके जो कहा था कि बनी गाला पे ध्यान रखना, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी की मीटिंग में वही बात दोहराई और जो ख़तरात मुसलसल लाहक हैं वो जिनका मैंने कल जिक्र किया था उसके बारे में मुराद सईद साहब ने भी बात की, उसके बारे में बड़ी खुल के, और अली अवान ने भी बड़ी खुल के बात की, उसके बारे में सेनेटर फैसल जावेद साहब ने बहुत खुल के बात की, उसके बारे में फिर जितने भी अरकान थे बाकी भी बहुत सारे वो सारे उन्होंने खुल के उसके बारे में बात की है। अब उसकी मैं तसलसल में कुछ चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसका तसलसल ये है कि जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सनस हैं उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी हमने दी है वही सिक्योरिटी आते हुए प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार कर लेगी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने तस्दीक की है जो कल की बात हमारी थी। दूसरा जो कोर कमेटी की तरफ से ये एक मैंने आपको बता दिए, और भी नाम थे, तस्दीक हुई। फिर जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात हुई वहाँ इस हवाले से वो ये है कि ये जो ख़तरात लाहक हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमने मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत को ये ख़त लिखा, सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा और उन्होंने ये गुजारिश की कि एक साइफ़र के ऊपर जिसके बारे में सारी पूरी पाकिस्तान की सारी हर तरह की क़यादत ने बैठ के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा ये कहा कि साइफ़र में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि साजिश नहीं हुई, चलिए छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, साजिश नहीं, मुदाखलत तो हो गई ना, किसी ने सोचा आपके घर में नकब लगाने का, ये हो गई साजिश, ये हो गया प्लान, और अगर वो अंदर घुस आया और पकड़ लिया गया तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि मुदाखलत कोई चीज़ नहीं है। यानी आपकी दीवार के बाहर खड़ा होकर जो सोचे वो तो जुर्म है, लेकिन दीवार फलांग के जो या छत टाप के जो अंदर घुसाए वो कोई जुर्म नहीं है। तो चाहिए तो ये था, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ था, डिमार्शे जारी किया गया अमेरिका को पहली दफ़ा गालिबन। एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है लियाकत अली ख़ान के ज़माने में, एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में वो बातें हुई थी, लेकिन डिमार्शे उनको बाकायदा जो है वो पहली दफ़ा जारी किया गया।
اب یہ اس کا اور پہلو تھا. پھر دوسرا میں ایک اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہی جو کل والی بات ہے اس کے تسلسل میں جو خطرات لاحق ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہم نے خط لکھا, پہلا خط, یہ بڑی میں اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کس قدر غیر سنجیدگی, اور وہ کہتے ہیں جس طرح کے دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس کہ سیکیورٹی لیپسز یا نہ سیکیورٹی دینا یا وڈرا کرنا. مجھے جو مشرف کے زمانے سے ملی تھی چھوٹی موٹی سیکیورٹی پہ, وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیا. میرے پاس آپ یا کوٹا کے لڑکے ہیں یا کالا باغ کے لڑکے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے. زندگی, موت, عزت ذلت اور رزق کی تنگی یا فراخی یہ بالکل اس کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے, جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے, اس لیے کوئی خوف زدہ نہیں ہے. لیکن لوگوں کو بتانا ضرور چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے ان کی قیادت کے ساتھ, جس طرح سے یہ بتانا بہت ضروری ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو احتجاج کرنا چاہیے ان تھانوں کے خلاف جہاں پہ بچوں کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے. وہ سارے کے سارے مراکز طاقت کے جہاں سے یہ طاقت استعمال ہوئی ہے, ان کو بھی سب کو چاہیے کہ کنڈیم کریں کہ کس طریقے سے اتنی ان پروپورشنل یوز آف فورس, وائلنس اور ایک ایکسپائرڈ گیس جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوئی تھی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیکیورٹی کے لیے جو پہلا خط لکھا گیا, اس خط کے جواب انہوں نے, میں اتنی سی نامنل سی ایک کارروائی کی. اس کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دوسرا خط میں خود ڈرافٹ کروں گا, اور اسد عمر میرے ساتھ تھے. میں نے وہ خط ڈرافٹ کیا. ڈرافٹ کرنے کے بعد وہ خط بھجوا دیا شہباز گل صاحب کے ذریعے سے. ہم نے جو بنی گالہ میں ہمارے چیئرمین کا سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے وہ جو خط آیا تھا, اس کے پہلا میں نے جو آپ کو بتایا وہ ایک سیکشن آفیسر نے لکھا تھا, یعنی وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے بارے میں نہ سیکریٹری کے پاس ٹائم تھا, نہ ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس, نہ جوائنٹ سیکریٹری کے پاس, نہ ڈپٹی سیکریٹری کے پاس, نہ ریاست کے پاس, نہ حکومت کے پاس. انہوں نے ایک سیکشن آفیسر, اس کے سیکشن آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ 7 بندوں کا جو انچارج ہوتا ہے, 5 کا بھی انچارج ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے, اور وہ بیوروکریسی میں سب سے لوور کیڈر کا وہ گیزٹڈ آفیسر ہوتا ہے. ویسے تو میرے لیے سارے قابل احترام. یہ وہ حالات تھے جن کے اندر یہ ہوا. آج بھی پرائم منسٹر نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ جن خدشات کا وہاں جو کور کے ممبران تھے, انہوں نے جو کل کی میری گفتگو تھی, انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سازش سے کبھی باز نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بہت جلدی گھر بھیجنا چاہیے, اور جو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس کے بارے میں آج پلان ہم نے اس کو فائنل شیپ دے دی ہے. ہم ریویل کرتے رہیں گے آپ کے سامنے وہ پلان جو بنا ہے. اچھا, اس کا ایک اور پہلو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, میں یہ پورے پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین علامت ہیں پاکستان کے لیے 4 چیزوں کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مرد انکار ہے جس نے ڈیفائنس کیا امریکہ جیسی پاور کے. کچھ لوگوں نے یہ لطیفہ گھڑا کہ کوئی ایک صاحب دوسرے صاحب سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بڑے گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے جن کے ذمہ یہ لگا, انہوں نے کہا یہ بالکل فیک نیوز ہے, اور انہوں نے اس ٹیلی ویژن کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, لکھ کے ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا. اچھا, دوسری جانب ایک ایسا آدمی جس کو ملنے کے لیے CIA کا سربراہ آتا ہے, وہ نہیں ملتے. وہ کہتے ہیں کہ جس لیول کا آفیسر آئے گا اس لیول کا بندہ ملے گا, ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے گا تو ہم سے ملے گا, ورنہ وہ اپنے جا کے کسی منصب سے ملے. آپ کو یاد ہے کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے ٹیلی فون کے اوپر ہم نے پہلے گوڈے زمین پہ رکھے اور سر ان کے سامنے ہم نے اس طرح جھکایا جس طرح کے مسلمان کو وہ ایک سجدہ یہ بار بار پڑھنا چاہیے جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے, آدمی کو نجات نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور بڑے شرم کے مقام تھی کہ اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا ہمارا مغربی بارڈر کے پورے پاکستان کے اندر آگ, خون اور بارود کی ایک ایسی لہر اٹھی جسے بجھانے کے لیے 80,000 جانوں کا نذرانہ پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی ماؤں کو پیش کرنا پڑ گیا. میں اب اس کا آخری پہلو اس کی طرف آپ میں توجہ چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے پلان میں جو بتا رہا تھا کہ کیا سلسلہ ہے, وہ اس کا ایک پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو دھکا مار کے ڈیفالٹ میں گرایا جائے, نمبر 1. دوسرا پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہاں خانہ جنگی ہو اور انارکی پھیلے. تیسرا ان کا پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو بات ایک کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ وہ سخت بات ہے, وہ سخت بات سب سے پہلے انہوں نے خود کی ہوئی ہے اور اس کے بعد سب نے کی ہوئی ہے, اور وہ
بات پرسپیکٹو کے بغیر اگر اس سے کاٹ کے اس کو پڑھا جائے تو پھر وہ اور بن جاتی ہے. پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے بچانا ہے. عمران خان سے زیادہ کسی نے اس ملک کو اتنی جلدی وہ گروتھ نہیں دی جو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے گروی رکھ دیا IMF کے سامنے اور امریکہ کے آگے بیچ دیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پوڈ کاسٹ کسی جگہ پہ کرتے ہوئے, if I pronounce it correctly, اس نے یہ کہا ہے, شریف آدمی نے, کہ جو عمران خان کی معاشی پالیسیاں تھیں اور جو مالیاتی پالیسیاں تھیں, فسکل پالیسی جو عمران خان کی تھی وہ درست تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت یہ درست پالیسی پہ نہیں چل رہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مجبور ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیچے ان کے بارود کی نہر بہہ رہی ہے اور کوئی مائنس لگی ہوئے ان کے میدان میں. ایسا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس ملک کے غریب آدمی کو روٹی سے محروم کرنے کے لیے آئے, اس لیے کہ انہوں نے تو روٹی کھانی نہیں ہے. وہ جس طرح کہتے تھے کہ وہ فرینچ ملکہ کو کہا لوگوں نے بریڈ نہیں مل رہی تو اس نے کہا کیک کھا لیا کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ غیرت مند خاندان ہے جو ساری دنیا کی باتیں آپ کو بتائے گا. یہ نہیں بتائے گا پیسے کہاں سے آئے, یہ نہیں بتائے گا میفر کہاں سے آیا, یہ نہیں بتائے گا کہ ان کے پاس کوئی رسید ہے پیسے کمانے کی. انشاءاللہ العزیز میں کل 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آج میں نے کہا میں کور کے حوالے سے آپ کو مینلی بریف کر دوں, اور کل کی جو ویڈیو تھی اس کو ری افرم کیا ہے ساری لیڈرشپ نے, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں. کل پھر میں کوشش کروں گا آپ سے بات کریں. جہاں جہاں آپ ہیں ساری جگہ خوش رہیے, لوگوں کو خوش رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, اور پاکستان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے. آخری فتح آپ کی ہے جو بہت جلد ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.